والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وابنه غوث الأعظم وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. مشائخ اہل سنت، علماء ذوی احترام، قابل مبارکباد حاضرین جلسے دستار بندی، کافی دیر سے آپ اس محفل نور میں بیٹھے بیٹھے بارگاہ نور سے اپنا تعلق مضبوط کر رہے ہیں، اور اب جیسے جیسے جلسہ اپنے التوا کے آخری مرحلے پر پہنچ رہا ہے، ویسے ویسے آپ کا جذبہ عشق اور بیدار ہوتا ہے۔ مجمع میں بیٹھا ہوا ہر عاشق اسٹیج پر تشریف رکھتے ہوئے اکابرین مچل مچل کے اپنی قلبی گہرائیوں سے یہ آواز دے رہے ہیں، اے تیرگی تو جا، تیرے جانے کا وقت ہے۔ اے تیرگی تو جا، تیرے جانے کا وقت ہے۔ اب آفتاب نور کے آنے کا وقت، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آنے کا وقت ہے، اور چرخے بری سے چاند ستاروں اتر پڑو، بزم رسول پاک سجانے کا وقت۔ درود پاک کی نظر پیش کیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وسلم۔ اجازت ہو تو دو شعر ترنم سے میں بھی آپ لوگوں کو سنا دوں۔ ارشاد ہو۔ اب ثقلین ببوا کی طرح میری آواز تو نہیں ہے، اور یہ دونوں جوڑی جو بڑے ہی تلسمانہ انداز میں
آپ کے دلوں پہ قبضہ کیے ہوئے تھے اور آپ کے دلوں کی زمین پر عشق و وفا کا پھول کھلا رہے تھے. 3 شعر یا 2 شعر حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. بہت آپ زندگی نہیں دیں گے تو 2.5 پہ ختم کر دوں گا. مطلع حاضر ہے، ملاحظہ فرمائیے. ارشاد ہو. میں وہ بیمار نبی ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ دوا دی جائے. سبحان اللہ. میں وہ بیمار نبی ہوں، نہ دوا دی جائے. میں وہ بیمار نبی ہوں، نہ دوا دی جائے. صرف سرکار کے دامن کی ہوا لے جائے. بہت اچھے بہت اچھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت صرف سرکار کے دامن کی ہوا دی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زید العابدین بھائی ہے کیا؟ سبحان. بس ایک شعر اور ملاحظہ فرمائیے. ارشاد. جب کمیٹی والے پیسہ دیں تو سمجھ جائیے کہ وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ کوئی دوسری بات پر. شعر سماعت فرمائیے. جب نکلتا ہو میرے جسم سے دم گھٹ گھٹ کر. علامہ نعمانی صاحب فتویٰ مساتذہ. جب نکلتا ہو میرے جسم سے دم گھٹ گھٹ گئے. جب نکلتا ہو میرے جسم سے دم گھٹ گھٹ کے تو یا نبی کی میرے کانوں میں صدا دی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلى آلہ وبارک وسلم علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھتے رہیے، جھومتے رہیے. بہت دیر سے آپ بس ایک نام کا ذکر سن رہے ہیں، مناظر اسلام، سید المناظرین، اعلیٰ حضرت کے کھچار کا شعر، مبلغ اعلیٰ حضرت صاحبان الہند حضرت علامہ ابو الوفا فصیح غازی پوری رحمت اللہ علیہ. ہمیں یہ اعلیٰ حضرت سرکار کا ایسا سپاہی ہے، اعلیٰ حضرت سرکار کے مسلک کے یہ ایسے علم بردار ہیں کہ آج بھی نجدیت کا کلیجہ کھول کے دیکھو تو اس کلیجے میں جو کیل ملے گی اس کیل پر ابو الوفا فصیح غازی پوری لکھا. علامہ فصیح رحمت اللہ علیہ نے
شریعت کے تابوت میں مسلک اعلیٰ حضرت کی وہ کیل ٹھوکتی ہے اور یہ اعلان کر دیا ہے یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے کسے چارہ جوہی کا وار ہے کہ یہ وار آر سے پار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑی گرم تقریر آپ نے مجھ سے پہلے سماعت کی ہے۔ علامہ فصیح صاحب کی نسبت لے کر وہ بول رہے تھے اور میں سرکار تاج الشریعہ کی غلامی لے کر کھڑا ہوں۔ کیا بات ہے۔ اور ایک بات میں بتا دوں، رکھ دیجئے مدرسے کے لیے دیا ہے نا، جب شاعر مقرر بولتا ہوں تو وہ مقرر شاعر کا ہو جاتا ہے، میں اپنی طرف سے پیش کرتا ہوں۔ اور یہ سب جو کچھ آئے گا سب مدرسے کے جو آپ دیں گے سب مدرسے کے، اور اگر یہ تیار ہو جائیں تو ہم بھی مدرسے کے۔ کیا بات ہے۔ کیا نظر کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہارا ہے۔ سبحان اللہ۔ تقریر آج نہیں ہوگی، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ علامہ فصیحی کی شخصیت کیا ہے۔ میں ایک آج بات آپ کو بتا دوں کہ مناظرہ وہ کرتا ہے جو کتاب کا عالم ہوتا ہے، مناظرہ وہ کرتا ہے جس کی نگاہیں علم حدیث پر ہوتی ہیں، مناظر وہ ہوتا ہے جو فقہی تمام جزیات کا احاطہ کیے ہوئے ہوتا ہے، مناظر وہ ہوتا ہے جس کی نگاہیں تفسیر کے ایک ایک ورق پر ہوتی ہیں، ایک ایک صفحے پر ہوتی ہیں، وہ مناظرہ کرتا ہے۔ لیکن نبی کے خاندان کا چراغ، مصطفیٰ کے گلشن کا پھول، نبی کے گلشن کا مہکتا ہوا پھول جب میدان مناظرہ میں اترتا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کتابیں اٹھا کے تاخت پہ رکھ دیتا ہے، نہ اسے تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اسے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اسے براہین کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اسے حجت کی ضرورت ہوتی ہے، کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کربلا کی سرزمین پر میرے جد اعلیٰ حسین کھڑے تھے اور یزیدیت کے مقابلے کے لیے نجدیت کو زیر کرنے کے لیے آج آل رسول میدان میں کھڑا ہے۔ آلے رسالت، آلے رسول، آلے طریقت، حضور فصیح ملت، زندہ باد۔ میرے والد گرامی عبدالرشید رشیدی قادری علیہ رحمت و رضوان ایک واقعہ بیان کر، بڑے دیوانے تھے علامہ فصیح رحمہ کی تقریر کے، چونکہ بظاہر خود وہ بہت ہی دین کے جانکار بڑے کہنہ مشق شاعر تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جھارکھنڈ میں ایک جگہ کا نام ہے رانچی، پاگل خانہ بہت مشہور ہے، جی جی جی، پتہ نہیں وہ علاج کے لیے آیا تھا یا لا علاج ہونے کی سرٹیفکیٹ لینے کے لیے آیا تھا، اس لیے کہ اگر علاج کرانے گیا ہوتا رانچی تو کسی دیوار کے اندر ہوتا، پیروں میں بیڑی ڈال دیے ہوتے ڈاکٹر، اس کے ہاتھ جکڑ دیے گئے ہوتے، لیکن وہ بازاروں میں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ علاج کرانے نہیں آیا تھا، اپنے جہنمی ہونے کی سند لینے کے لیے آیا تھا۔ اور اس روئے زمین پر اگر کوئی نبی کے خاندان کا شہزادہ اپنے نبی کی شریعت کی حفاظت کے لیے کسی بدبخت کے دلوں کی تاریکی دیکھ لیتا ہے تو اب اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہتا، اب اسے جہنمی کہنے میں کسی قسم کی کوئی ہار نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ سنت ہے میرے امام اعلیٰ حضرت کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خود میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بہت، تجھ کو کیا، تجھ کو کیا۔ وہ پاگل منبر پر بیٹھ گیا، محرم الحرام شریف کا زمانہ تھا، اور معاذ اللہ
حضرت امام عالی مقام کی شان میں گستاخی کرتی جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، ہم سے دوہرا بھی نہیں سکتے، گستاخی کر دی امام عالی مقام کی حقانیت پر، امام عالی مقام کے اقدام پر، امام عالی مقام کی کربلا میں پیش قدمی پر، صحابہ کرام کے روکنے کے باوجود آپ کے کربلا کے سفر کرنے پر بڑی جرأت کے ساتھ اس نے گستاخی کی۔ 24 گھنٹے کے شبانہ روز سفر کے بعد علامہ فصیحی غازی پوری علیہ رحمت و رضوان کو غازی پور سے لوگ لے کر کے آئے رانچی کی دھرتی پر، ممبر لگا دیا گیا اور دن میں اعلان کر دیا کہ امام عالی مقام کے گستاخو، تمہارے لیے سامنے کرسی رکھ دی گئی ہے اور یہ ممبر نبی کے وفاداروں نے لگا دیا ہے۔ اب اگر تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے تو اعلیٰ حضرت کے خاندان، اعلیٰ حضرت کے کھچار کا شیر، امام احمد رضا کے خیمے کا سپاہی علامہ فصیحی کی شکل میں کھڑا ہے، آؤ ان سے مناظرہ کر لو، آؤ ان سے مقابلہ کر لو، آؤ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کر لو، آؤ ان کی آواز میں آواز لگا لو، آؤ ان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ سینہ سپر ہونے کی اگر ہمت ہے، اگر تیری ماں نے دودھ پلایا ہے تو آ ان کے مقابلے میں۔ ارے یہ حسین کا چاہنے والا بھی ہے اور حسین کی اولاد بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خاندان فصیح، خاندان فصیح، سلسلہ فصیح، مسلک کے اعلیٰ حضرت، مسلک کے اعلیٰ حضرت۔ حیرت ہوگی کہ عادت کے خلاف علامہ فصیح رحمہ ایسے موقع پر شیر کی طرح بالکل ایسا لگتا تھا کہ جیسے مولا علی کا بیٹا آج خیبر کا دروازہ اکھاڑ دے گا، اپنے بابا کی سنت کو زندہ کر دے گا، کربلا کی ریت دہرا دے گا۔ لیکن والد صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس روز عجیب رنگ دیکھا ہم لوگوں نے۔ حضرت علامہ فصیح رحمہ پہ کرسی پر بیٹھے اور ذکر تک نہیں کیا ان کا، پورے گرگے بیٹھے تھے اپنی ٹولی لے کر، اپنی کتابیں لے کر، اپنی جھولی لے کر ممبر پر بیٹھ گئے اور پورا فلسفہ کربلا بیان کرتے رہے، روتے رہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کربلا کی داستان سناتے رہے، روتے رہے، حضرت علی اصغر کی شہادت پیش کرتے رہے، روتے رہے، حضرت عباس کے بازو کا کٹنا بیان کرتے رہے، روتے رہے، حضرت علی اصغر کے حلقوم کا چھدرا بیان کرتے رہے، روتے رہے۔ کربلا والوں کا بھوک، کربلا والوں کی پیاس، کربلا والوں کی عبادت، کربلا والوں کی ریاضت، کربلا والوں کی استقامت، کربلا والوں کی پرداداری بیان کرتے رہے۔ آنکھیں نمناک رہیں 1.5 گھنٹے تک۔ ابا حضور فرماتے ہیں ہم لوگوں نے کہا یا اللہ یہ مناظرہ کب شروع ہوگا؟ وہ جو جماعت بیٹھی ہوئی ہے اس کو یہ بلائیں گے کب؟ یہ کب ان کو کہیں گے تو اپنی کتابیں لے کر آ؟ کب حضرت فرمائیں گے کہ میں فلاں حوالہ پیش کرتا ہوں؟ پوری تقریر کر ڈالی۔ کہا دوستو سلام سے پہلے ہمیشہ تم نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ سلام پڑھتے ہیں تب دعا کرتے ہیں، لیکن آج فصیح بھی پہلے دعا کرے گا بعد میں سلام پڑھے گا۔ بازو فرماتے ہیں یہ تو اور ختم ہو گیا کہ جب دعا ہی ہو جائے گی تو اب کیا بچے گا؟ فرمایا فصیح پہلے دعا کرے گا بعد میں سلام پڑھے گا۔ علامہ فصیحی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں اور سنو ایسا مت سمجھنا کہ ہم کتاب لے کر نہیں آئے ہیں اس لیے بھاگنے کی کوئی راہ تلاش رہے ہیں یا کوئی تم سے تاریخ لیں گے۔ اشارہ کیا تم میری باتیں سن رہے ہوگے، تم کو بھی دعا کرنی ہے، مجھے بھی دعا کرنی ہے۔ یہ اور سی بات ہے کہ تمہاری دعا نہ کل باب اجابت پہ پہنچی تھی، نہ آج باب اجابت پہ پہنچتی ہے، نہ قیامت تک پہنچ پائے گی۔ دعا کا حق ہمیں حاصل ہے، مگر آج فصیح ہی کہتا ہے کہ تو بھی دعا کر، ہم بھی دعا کریں
آج مناظرہ نہیں ہوگا، آج کتابیں نہیں دکھائی جائیں گی، آج حجت نہیں ہوگی، آج قیل و قال نہیں ہوگی، کہا اس لیے نہیں ہوگی کہ کربلا کا مارکا گزر چکا ہے، حسین نے فتویٰ دے دیا ہے، حسین نے فتح کا جھنڈا لہرا دیا ہے، حسین نے نصرت کی کیل ٹھوک دی ہے۔ اب فیضان کربلا میں کوئی ایسی حجت نہیں رہ گئی جس پہ بات کی جائے، اس لیے کہ علی اصغر کی شہادت سے بڑا کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی اکبر کی جوانی لٹ جائے، اس سے زیادہ کوئی مناظرہ نہیں ہو سکتا۔ خاندان مصطفیٰ تاراج کر دیا جائے، اس سے زیادہ کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ سن لے، کوئی دلیل نہیں ہوگی، صرف دعا ہوگی۔ سنو، تم بھی دعا کرو۔ فرمایا ٹولی والو تم بھی دعا کرو، ہم حسینی بھی دعا کرتے ہیں۔ فرق اتنا ہے، ہم صرف آج یہ دعا کریں گے کہ اللہ میرے نزدیک حسین حق پر ہیں، کل قیامت میں میرا حشر حسین کے ساتھ کر دینا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یزید حق پر ہے معاذ اللہ، تو اللہ فصیح دعا کرتا ہے کہ ان کا حشر قیامت میں یزید کے ساتھ کر دینا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ جو ملا تھے بھاگ گئے، اور جتنے اس کے چاہنے والے تھے سب آ کر علامہ فصیح کے خیمے میں بیٹھ گئے، اور تقریر کے بعد آپ کے دامن میں چھپنے لگے، دامن کرم پکڑ لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فصیح کا سلسلہ، نعرہ تکبیر، ابو الوفا فصیح کا دامن، ابو الخیر فصیح کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ اٹھنے لگے حضرت علامہ فصیح کے قدموں پہ اور کہنے لگے مجھے یزید پیارا نہیں ہے، میرے امام علی مقام پیارے ہیں، نبی کا گھرانہ پیارا ہے، جو ان سے پیار کرے گا وہ یہاں بھی جنتی ہوگا، وہ وہاں بھی جنتی ہوگا۔ عزیز دوستو، بزرگوں، مجھے کوئی آج بہت لمبا خطاب نہیں کرنا ہے، بتانا صرف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو خاندان ہے اس نے دو تعلیمیں دی ہیں۔ پہلی تعلیم تو یہ ہے کہ استقامت اختیار کرو، دین پر ڈٹے رہو، اور یہ تعلیم اہل بیت کی خاندانی تعلیم نہیں ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ رب فرماتا ان الذین قالوا، جس نے اعلان کر دیا، جس نے یہ دعویٰ کر دیا، جس نے یہ یقین کر لیا، جس نے اپنے دلوں میں یہ بٹھا لیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں، تو قرآن فرماتا ہے بس دعویٰ کر دو اور اسی پہ قائم رہو، اسی پہ جمے رہو، ایسے جمے رہو، ایسے جمے رہو کہ جس طرح حضرت ابو بکر جمے ہوئے تھے، جس طرح حضرت فاروق اعظم جمے ہوئے تھے، جس طرح حضرت عثمان غنی جمے ہوئے تھے، جس طرح حضرت مولا علی جمے ہوئے تھے، اور حضرت صدیق اکبر تو ایسے جمے تھے۔ خلفائے راشدین کا ذکر کرنا اہل بیت کے ساتھ ضروری ہے، اس لیے کہ اہل بیت کی نگاہ توجہ اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ صدیق اکبر کا ذکر نہ کیا جائے، فاروق اعظم کا ذکر نہ کیا جائے، عثمان غنی کا ذکر نہ کیا جائے، اور جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو اہل بیت کی توجہ ہوتی ہے، اور جب اہل بیت کی توجہ ہوتی ہے تو خلفائے راشدین کی نگاہ رحمت نواز ہو جاتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے عاشق ہیں، کیا واقعی نبی کی غلامی کا کیسا سبق پڑھایا ہے، یہ ارادت، یہ پیری مریدی، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کتنی بڑی دولت، یہ کتنا بڑا انعام ہے، یہ کتنا بڑا کرم ہے اللہ تبارک و تعالی کا کہ ہم جیسے گناہگاروں کے ہاتھ میں غوث اعظم کا دامن عطا کر دیتا ہے، ہم جیسے سیہکاروں کے لیے غریب نواز کے چادر رحمت عطا کر دیتا ہے، ہم جیسے سیہکاروں کے لیے اہل بیت کا نام ہماری زبان پر جاری و ساری کر دیتا ہے، یہ خدا کی رحمت ہے۔ یاد رکھو جو بھی نبی کی آل پر جان سے قربان رہے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے ایمان کا محافظ و نگہبان رہے گا۔
ایک تابعی عرض کرتے ہیں کہ میں مرید ہونے کے لیے، آج بھی لوگ مرید ہونے کی تمنا رکھتے ہیں، لیکن آج تو بھیا 90% جو مرید ہے وہ مطلب والا ہے۔ پیر صاحب تعویذ لکھے گا دھندا چلے گا، پیر صاحب تعویذ لکھے گا کاروبار چلے گا، پیر صاحب تعویذ لکھے گا گاڑی ملے گا، پیر صاحب تعویذ لکھے گا گاڑی ملے گا، پیر صاحب تعویذ لکھے گا یہ ملے گا وہ ملے گا۔ کوئی ایسا بھی مرید ہے جو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو اور یہ تمنا کرے پیر صاحب دعا کر دے مجھے خدا مل جائے، سبحان اللہ، مجھے رسول مل جائے، مجھے نبی کی سنت مل جائے، نبی کی شریعت مل جائے، استقامت فی الدین کی دولت مل جائے۔ اے مریدو، اگر تمنا کرنا ہے تو ان چیزوں کی تمنا مت کرنا پیرانے طریقت سے۔ گاڑی یہی رہ جائے گی، باری یہی رہ جائے گی، دولت یہی رہ جائے گی، دھن یہی رہ جائے گا، لیکن پشک کی پیر کامل اور پابند شریعت کی نگاہ رحمت نواز اگر ہو گئی تو خدا کی قسم تمہیں گاڑی تو نہیں ملے گی لیکن قبر میں سکون مل جائے گا، قبر میں روشنی مل جائے گی، نبی کی عنایت مل جائے گی، مصطفیٰ کا کرم مل جائے گا۔ اور جب نبی کا کرم ہوگا تو بریلی کا تاجدار پکار کر کے کہے گا لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بیٹھ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک تابعی ہے مرید ہونے کی نیت سے مکہ المکرمہ پہنچے کہ کوئی شیخ کامل مل جائے گا، وہ مکے کی سرزمین سے تابعی تھے۔ یہ وہ دور تھا کہ ہر 10 کے 20 میں اگر بنظر خائر کوئی متقی دیکھے تو وہ ولی مل جاتا تھا۔ تشریف لے آئے اسی ارمان میں کہ کوئی پیر کامل مل جائے تو میں اس کا مرید ہو جاؤں۔ مکے کی سرزمین پر داخل ہوئے، خانہ کعبہ کا طواف کیا، صفا و مروہ کی سعی کی، حلق کرایا، زمزم شریف سے اپنے کو مشرف کیا۔ رات کے سناٹے میں جب ساری دنیا آرام کی نیند سو رہی تھی، اس وقت یہ تمنا ہوئی کہ چلیں اللہ کے حضور غلاف کعبہ پکڑوں گا، گڑ گڑاؤں گا، روؤں گا، اپنے گناہوں پہ شرمسار ہوں گا، اور جس نیت سے میں آیا ہوں اللہ کے حضور پیش کروں گا۔ اے مولا کوئی پیر کامل مجھے عطا فرما دے، اے اللہ کوئی ایسا ہاتھ عطا کر دے جس ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہی ہم علی والے ہو جائیں، ہم حسین والے ہو جائیں، ہم نبی والے ہو جائیں، ہم اہل بیت والے ہو جائیں، ہم خلفائے راشدین والے ہو جائیں، ہاتھ مل جائے، نسبت صحابہ مل جائے۔ فرماتے ہیں جیسے ہی میں صحن کعبہ میں داخل ہوا، ایک رونے کی آواز، ایک سسکیاں بھرتی ہوئی آواز، ایک اللہ کے حضور گریہ کنا آواز۔ ایک شخص کو میں نے دیکھا جو اپنی چادر سے اپنے سر کو ڈھکے ہے، اپنی چادر سے اپنے کاندھے کو ڈھکے ہے، اپنی چادر سے اپنے جسم کا پچھلا حصہ ڈھکے ہوئے ہیں، اور اپنا چہرہ کعبۃ اللہ شریف کے غلاف کے اندر ڈالے ہوئے ہیں، اپنا چہرہ کعبے کے غلاف کے اندر ڈالے ہوئے ہیں، اور رو رہا ہے مولا مجھے معاف کر دے، مولا اے پروردگار میری خطاؤں کو درگزر کر دے، یا غفار الذنوب یا ستار العیوب، اے اللہ تو نہیں بخشے گا تو کون بخشے گا؟ اس روئے زمین پر تیرے علاوہ میرا کوئی رب نہیں ہے، کوئی پروردگار نہیں ہے، ہم کسی کی عبادت تیرے علاوہ نہیں کرتے، اے پروردگار عالم میری خطاؤں کو معاف کر دے، مجھے معاف کر دے مولا۔ اے اللہ میں اقرار کرتا ہوں کہ اس روئے زمین پر اگر کوئی سب سے بڑا گنہگار بندہ ہے تو وہ میں ہوں، لیکن تیری رحمت سے امید ہے کہ تو اگر چاہ لے تو مجھ جیسے گناہگار کو بھی معاف کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے رب، اور اگر آج تو نے مجھے نہیں معاف کیا،
اے اللہ اگر آج تو نے مجھے نہیں بخشا تو کل قیامت میں تیرے رسول کو ہم کون سا چہرہ دکھائیں گے، کون سا منہ لے کر تیرے حبیب کی بارگاہ میں ہم شفاعت کی درخواست لے کر کے جائیں گے۔ بخش دے مولا، بخش دے پروردگار میرے گناہوں کو۔ وہ تابعی فرماتے ہیں رونے والی کی آہوں میں اتنا اثر تھا، اتنی سچائی تھی، ایسا سوز و گداز تھا کہ میں اپنی نیت بھول گیا اور اسی رونے والے کے پیچھے میں بھی کھڑا ہو کے اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے رونے لگا۔ اور دل میں رہ رہ کے خیال آتا تھا یا اللہ کیا یہ واقعی گنہگار بندہ ہے؟ کیا یہ واقعی دنیا کا سب سے بڑا گنہگار ہے؟ کتنے یقین کے ساتھ تجھے پکار رہا ہے کہ مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ اس کی یقین کا بھرم رکھ لے، تو اسے معاف کر دے۔ فرماتے ہیں کہ تہجد کی جیسے ہی اذان ہوئی تو رونے والے نے اچانک اپنی آواز پہ بریک لیا۔ جن طلبہ کی دستار بندی ہوئی، اس کا مطلب میرا بھی ٹائم سے بٹ رہا ہے، آپ بھی پوچھئے گا مت۔ جو طلبہ فارغ ہونے والے ہیں وہ مسجد میں چلے جائیں، وہاں وہ عبا وغیرہ پہنیں گے کیا؟ عبا وہاں پہنیں گے مسجد میں، سبحان اللہ سبحان، وہاں عبا پہنیں گے۔ مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کریں اور پھر وہاں جبہ جسم پہ زیب تن کریں اور پھر اسٹیج پر تشریف لے آئیں، تاکہ اب دستار بندی کا وقت قریب ہونے جا رہا ہے۔ میری عزیز وہ تابعی فرماتے ہیں یار یہ میری آنکھ لگتا ہے یہ کھا جائے گا، میرے پیر و مرشد نے اسی لیے اس کو ناجائز و حرام کہا ہے اور میں بھی اسی موقف پر۔ بھیا بات بہت کلیئر، یہ میری آنکھ لے کے ڈوب جائے گا۔ ایسی چمک ہے اس کے اندر، ایک تو ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ کا اڈا ہے، اور اس کو بزم رسول میں لوگ اپنی زینت کا سبب بناتے ہیں۔ اپنا اپنا اجتہاد ہے، میں اپنے مرشد کے نقش قدم پر ہوں۔ فرماتے ہیں تابعی کہ میں رونے لگا ان کے پیچھے اور میری سسکیاں بن گئی، لیکن جیسے ہی تہجد کی اذان کی آواز ہوئی رونے والے نے بریک لے لیا، جیسے لگا کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اچانک آواز رک گئی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ رونے والے نے دائیں دیکھا، رونے والے نے بائیں دیکھا، یعنی وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا ہے، کسی نے میری آواز تو نہیں سن لی، کسی نے میرا رونا تو نہیں سن لیا، کسی نے میری آواز تو نہیں سن لی۔ دائیں بائیں دیکھا اور جب اسے یقین ہو گیا رونے والے کو کہ مجھے کسی نے نہیں دیکھا تو پیچھے پلٹے۔ فرماتے ہیں تابعی کہ جب پیچھے پلٹے وہ رونے والے تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ میں نے دیکھا کہ یہ رونے والا کوئی گنہگار نہیں ہے، یہ حسین کے گود کا پالا عابد بیمار ہے، حضرت امام زین العابدین ہے، حضرت سید الشہداء کے بیٹے حضرت امام زین العابدین ہیں۔ فرماتے ہیں میں قدموں پہ گر گیا اور کہا اے امام میری مراد اللہ نے سن لی، اب آپ کو آپ کے بابا کا واسطہ ہے، مجھے اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر کے علی والا بنا دیجئے، فاطمہ والا بنا دیجئے، نبی والا بنا دیجئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو اگر ارادہ ہے، حسرت ہے کہ ہمیں کوئی ایسا دامن مل جائے تو ایسے پیر طریقت کہ دامن کرم کو اختیار کرو کہ جس کے ایک ہاتھ میں شریعت کی دولت ہو اور دوسرے ہاتھ میں طریقت کا دریا بہ رہا ہو، طریقت کا طوفان بہ رہا ہو۔ میں بلا برملا یہ اعلان کر سکتا ہوں کہ جس پیر و مرشد کا آپ نے نام لیا ہے حضرت علامہ فصیحی غازی پوری، جن کی شریعت والے ہونے پر، جن کے طریقت والے ہونے پر ہم نے مہر نہیں لگائی ہے، امام احمد رضا کے بیٹے نے مہر لگائی ہے، مفتی اعظم ہند نے مہر لگائی ہے، مجاہد ملت نے مہر لگائی ہے، حافظ محلت نے مہر لگائی ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ جو اعلیٰ حضرت والا ہوتا ہے وہی مرشد ہوتا ہے، وہی خانقاہ والا۔ اللہ اکبر۔
اللہ اکبر یا رسول اللہ. سن لو اعلان سن لو. جو خط کھینچ دیا ہے مجاہد ملت نے، جو لکیر کھینچ دی ہے حضرت علامہ فصیحی علیہ رحمت و رضوان کی حمایت میں، مفتی اعظم ہند نے، مجاہد ملت نے، وہی شریعت کی بھی لکیر ہے، وہی طریقت کی بھی لکیر ہے. جو موقف ہمارے اکابرین کا تھا وہی موقف علامہ فصیحی کے لیے ہم علماء دین کا ہے. میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہلے بدلنے کے لیے تیار ہوں. قرآن پاک کا ارشاد ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ. اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو ثم استقاموا، اس پہ ڈٹے رہو. میں ابھی بتاتا ہوں، آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مرید کسے کہتے ہیں، مرید کے خصائص کیا ہوتے ہیں، مرید کیسا حساس ہوتا ہے، مرید کیسا پروانہ ہوتا ہے اپنے مرشد کے لیے، مرید کیسا دیوانہ ہوتا ہے اپنے پیر کے لیے. میرے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ یاد آتے ہیں. ہر مرید کو اپنے پیر کے ذکر کا حق حاصل ہے. میرے پیر و مرشد جہاں جاتے تھے آپ نے بھی سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا، ایک میلہ تھا جو دوڑتا تھا، ایک لوگوں کا سیلاب تھا جو حضرت کے پیچھے دوڑتا تھا. اور حضرت کیا فرماتے تھے؟ نگاہ مفتی اعظم کا فیض ہے اختر، نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں. پیر کی جب نظر ہو جاتی ہے تو ہر آنکھ میں پیر کا جلوہ نظر آنے لگتا ہے، وہ پیر ہو کر کے جگمگانے لگتا ہے. ہر دل کو اشتیاق بنا دیا جاتا ہے کہ اے کاش یہ عالم ربانی ہمارا پیر ہو جاتا، ہمارا مرشد کامل. میرے آقا ہجرت سے جب مدینہ طیبہ تشریف لے آئے اور جب پہلا پڑاؤ ڈالا، مدینے کے لوگ جھوک در جھوک جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو حال یہ تھا کہ چند لوگ سرکار کائنات سے اور سیدنا صدیق اکبر سے واقف تھے. تو جن لوگوں نے صدیق اکبر کو دیکھا تھا، کیا ہے کتاب بھی ہے، جن لوگوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا. میرا وقت ختم تو نہیں ہو گیا؟ دوسری پڑھی اللہم صلی علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم. ہاں وہ ہو ہی جاتا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں ہٹ تو نہیں رہا ہوں اپنی حد سے. درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کمیٹی والے بھی بہت ٹھوک بجا کے ٹائم طے کرتے. مجھ سے کہا تھا کہ 3 بجے تک بولنا ہوگا، 8 منٹ باقی. اللہ تعالیٰ سرکار فصیح علیہ رحمہ اور سادات کرام کا فیض جاری کرتے ہیں. ہم تمام سنیوں کو متسلب سنی بنائے، ایسا سنی بنائے کہ جیسی سنیت حضرت علامہ فصیحی علیہ رحمت و رضوان کی گھٹی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سرکار تشریف فرما ہوئے، ساتھ میں کون تھے؟ سیدنا صدیق اکبر. تو اب اسے آج کی زبان میں کہہ دو کہ پیر صاحب کون تھے؟ نبیوں کے نبی. پیر کون ہے؟ رسولوں کے رسول. پیر کون ہے؟ صاحب طہا. پیر کون ہے؟ صاحب یاسین. پیر کون ہے؟ رحمت للعالمین. پیر کون ہے؟ اللہ کے حبیب. اور مرید کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن جن لوگوں نے دیکھا تھا وہ چند ہی لوگ تھے جو پہچانتے تھے یہ سرکار ہیں، یہ صدیق اکبر ہیں، یہ ابو بکر ہیں، یہ حضور ہیں. چند لوگ پہچانتے تھے مگر پورا مدینہ جمع تھا سرور کائنات کی زیارت کے لیے. عالم یہ تھا
کہ کچھ لوگوں کو حیرت ہونے لگی کہ یہ مصطفیٰ ہے یا یہ مصطفیٰ ہے، یہ نبی ہے یا یہ نبی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں، سنیے گا علماء کرام کی دعاؤں کی توجہ۔ مفسرین کہتے ہیں کہ غار حرا میں جب میرے آقا و مولا نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زانوے مبارک پر اپنا سر رکھ کر کے آنکھیں بند کر لی، تو نبی نے آنکھیں بند کر لی، مگر صدیق اکبر نے آنکھیں نہیں بند کی، وہ آنکھیں کھولے ہوئے تھے، وہ آنکھیں کھولے ہوئے تھے، غار کے اندر ہے۔ تو اب صدیق اکبر کا عمل کیا رہا؟ جتنی دیر تک زانوے مصطفیٰ، زانوے صدیق اکبر پر حضرت نبی کریم آرام فرما رہے، مفسرین کہتے ہیں کہ آج موقع مل گیا، اس لیے کہ نبی نے ارشاد فرمایا تھا ابو بکر تمہیں دنیا میں کیا چیز پیاری ہے؟ کہا حضور بس ایک ہی چیز پیاری ہے۔ کہا کیا؟ کہا آپ سامنے ہو ہم دیکھتے رہے، آپ سامنے ہو ہم دیکھتے رہے، آپ سامنے ہو ہم دیکھتے رہے، ہم صبح ہو تو آپ کو دیکھیں، شام ہو تو آپ کو دیکھیں، دن ہو تو آپ کو دیکھیں، رات ہو تو آپ کو دیکھیں، تنہا ہو تو بھی آپ کو دیکھیں، بس میں ہو تب بھی آپ کو دیکھیں، بس آپ کو دیکھتے رہیں۔ کتنا سہانا موقع تھا غار ثور میں، کتنا سہانا موقع تھا غار ثور میں کہ آج کوئی نہیں ہے، نبی آنکھیں بند کیے ہوئے جلوہ نمائی کر رہے ہیں، اور صدیق اکبر آنکھوں کو کھول کر کے نبی کے جلوے میں گم نظر آ رہے ہیں، نبی کے جلوے میں غواصین کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یا جو کہو کہ فنا فی الرسول ہو رہے ہیں، اور جب مرید پیر کے تصور میں فنا ہو جاتا ہے، آج کا مرید اگر پیر میں فنا ہونا چاہتا ہے تو اسے آنکھیں بند کرنی پڑے گی، لیکن صدیق اکبر جب فنا ہو رہے تھے تو آنکھ بند کرنے کی ضرورت نہیں تھی، جلوہ مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، فنا فی الرسول ہو رہے تھے، جلوہ مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، نبی کی ذات میں گم ہو رہے تھے، جلوہ مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، نبی کی ذات میں گم ہو رہے تھے، تو نبی نے بھی اتنا نوازا، اتنا نوازا، اتنا نوازا کہ جب مدینہ پہنچے تو فیصلہ مشکل ہو گیا دیکھنے والوں کو کہ یہ مصطفیٰ ہے کہ یہ مصطفیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر جہاں اتنا نوازا کہ ایک ہی حسن ہو گیا، ایک ہی رنگ ہو گیا، ایک ہی نور ہو گیا، یعنی اپنے نور میں رنگ دیا، اپنے رنگ میں رنگ لیا، اپنی توجہ سے اپنے شکل ہی کا سارا کچھ پاور، سارا کچھ نور عطا فرما دیا، تو صدیق اکبر کو جب یہ نورانیت مل گئی تو سمجھ گئے کہ لوگوں کو دھوکہ ہو رہا ہے، لوگوں کو مشابہت ہو رہی ہے، لوگوں کو سسپینس ہو رہا ہے، لوگوں کو سمجھنے میں دقت ہو رہی ہے۔ دیکھو مرید کسے کہتے ہیں؟ جب یہ محسوس ہوا کہ لوگوں کو دقت ہو رہی ہے کہ یہ نبی ہیں کہ یہ نبی ہیں، یہ نبی ہیں کہ یہ نبی ہیں، چہرہ ایک ہی طرح، رنگ ایک ہی طرح، نور ایک ہی طرح، روشنی ایک ہی طرح، اجالا ایک ہی طرح، تو سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے، کاندھے کی چادر ہاتھ میں لیا اور نبی کے سر مبارک پر ایسے پھیلا دیا اور کہا اے مدینے والوں، جو چادر پھیلائے ہوا ہے وہ ان کا غلام ہے، اور جو میری چادر کے نیچے مسکرا رہا ہے وہ نبیوں کا امام ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عظمت رسول، زندہ آباد، حسن رسول، زندہ آباد، حسن رسول، زندہ آباد۔ فارغین طلبہ کو مطلع کیا جاتا ہے کہیں بھی ہو فوراً مسجد میں پہنچو۔ فارغین طلبہ کو اطلاع کی جاتی ہے کہ فوراً مسجد میں پہنچیں۔ درشک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود۔ دیکھو میں طریقت کے کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں، اس لیے مجھے تصوف میرا خاص چیز ہے، میری خاص دلچسپی ہے، اس لیے پیران سلاسل کا ذکر ہی اپنے لیے تسکین روح وہ قلب ہے۔ میرے عزیز دوستو، قرآن کریم میں رب فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم
استقاموا، اے ایمان والو اگر تم نے ایمان قبول کر دیا ہے اللہ کی وحدانیت پر، رسول کی رسالت پر اگر ایمان لے آئے ہو تو ثم استقاموا، جمے رہنا، اٹل رہنا، تمہارے پیروں میں زلزلہ نہ آنے پائے۔ اگر حالات کروٹیں لے رہے ہیں کروٹیں لینے دو، مگر تم رسول کے رہو، خدا کے رہو، دین کے رہو، شریعت کے رہو، اسلام کے رہو۔ اسلام کی حقانیت پر جب جان دینے کی باری آ جائے، اسلام کی حقانیت پر جب خاندان لٹانے کی باری آ جائے، اسلام کی عظمت پر جب اپنے بال بچوں کو قربان کرنے کی باری آ جائے تو بابانگے دوہل اعلان کر دو، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ ہم سے یہ ہو سکے گا، نبی کا چاہو جلال دیں گے۔ سبحان اللہ بے شک حق ہے۔ ثم استقاموا، جمے رہو۔ فائدہ کیا ملے گا؟ کہا بس جہاں تمہیں استقامت مل گئی، جہاں تمہارے پیروں میں مضبوطی آ گئی، تنزل الملائکہ، پھر تو فرشتوں کی آمد تمہارے پاس ہونے لگی، پھر تو رحمتیں الہی تم پہ برسنے لگے گی، پھر تو تم رحمت الہی کے گہوارے میں ہوگے، پھر تم خدا کی رحمتوں کے حصار میں ہوگے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمتوں میں لے گا اور عالم یہ ہوگا کہ وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور پھر وہ فرشتہ تمہارے کان میں کہے گا، نبی کی عظمت میں صبح اور شام، دن اور رات درود و سلام کے نغمہ محبت بلند کرنے والے عاشق رسول، سن لے، یہ دیکھ تیرے سامنے جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، جنت کی حوریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، غلمان جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، جنت کی رانائیاں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، جنت کے باغات تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے التی کنتم توعدون، جس کا وعدہ تیرے رب نے تجھ سے فرمایا۔ میرے عزیز، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ارادت لے لیں اور اس کے بعد سمجھے کہ پیر صاحب نے نماز معاف کرا دیا۔ میں کوئی پیر پیدا ہی نہیں ہوا ہے جو نماز معاف کرا دے، نماز معاف کرا دے۔ اما پیر کا کام ہی ہے کہ مرید کو پابند نماز بنا دیا جائے، مسجدوں سے محبت کرنے والا بنا دیا جائے، نبی سے الفت کرنے والا بنا دیا جائے۔ یہ جامعہ جو روحانیت کا مرکز ہے، علامہ فصیحی کے فیضان کا چشمہ ہے، امام احمد رضا فاضل بریلوی کے مسلک کے تحفظ کا قلعہ ہے، اس قلعے کو بچاؤ اور اسے آگے بڑھاؤ۔ ابھی یہاں فاضل پیدا ہو رہے ہیں، وقت آئے میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ یہاں دارالافتاء قائم کیا جائے، دارالقضاء قائم کیا جائے، تاکہ یہاں سے مفتی بھی پیدا ہو، یہاں سے قاضی بھی پیدا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ ادارے کی عمارت ہی نہیں، ادارے کا ضابطہ دیکھ کر، ادارے کا نظام دیکھ کر، ادارے کے اساتذہ کا اخلاق دیکھ کر، یہاں کے اراکین کا جو طریقہ ہے ادارے کو آگے بڑھانے کا، میں شروع سے اسی کا مطالعہ کر رہا ہوں، مجھے بڑی طبیعت خوش ہو گئی۔ اور جب ایسا سربراہ ہو تو ایسی سربراہی میں اس ادارے کو آسمان پر پہنچتے ہوئے دیر نہیں لگے گی۔ یہ اس علاقے کا ایسا جامعہ ہوگا فتوے کے اعتبار سے، مفتیان نظام کے اعتبار سے، کہ پورے بنگال کی سرزمین پر دارالافتاء کا یہ مرکز انشاءاللہ قرار پائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو پیرانہ طریقت سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ خیال رکھیے گا، شریعت کی پابندی کیجئے۔ خطا کون کرتا ہے؟ مرید کرتا ہے۔ بے لگام کون ہوتا ہے؟ مرید ہوتا ہے۔ بدنام کون ہوتا ہے؟ پیر ہوتا ہے۔ بدنام پیر ہوتا ہے۔ نماز چھوڑو تم، اور ہمارا دشمن کہے دیکھا یہ بریلوی ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، نماز چھوڑی تم نے، بدنام ہو گیا اللہ ہو۔ بد اخلاقی کرو تم، ارے یہ تو فصیح سلسلے کا مرید ہے، بہت بد اخلاق آدمی ہے، بدنام ہو گئی تمہاری خانقاہ۔ اس لیے کوشش کرو کہ کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو کہ جس سے تمہاری خانقاہ بدنام ہو، تمہارے مسلک بدنام ہو۔ تم ایسے اپنے آپ کو شریعت کے اور سنت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لو کہ جدھر سے گزر جاؤ لوگ کہے یہ مرید جا رہا ہے،
یہ فلاں کا غلام جا رہا ہے، فلاں سلسلے کا وابستہ جا رہا ہے، یہ قادری جا رہا ہے، یہ رضوی جا رہا ہے، یہ چشتی جا رہا ہے، یہ نقشبندی جا رہا ہے، یہ سہروردی جا رہا ہے، یہ حبیبی جا رہا ہے، یہ فصیحی جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بزرگان دین کا دامن، نعرہ تکبیر۔ اور بولے جی ارشاد جی بولیے درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی بارک وسلم مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں نے ایک جملہ آپ سے عرض کیا تھا، میرے بھائی صرف تعویذ لکھواؤ مت، قدموں پہ گر کے کبھی پیر سے یہ بھی دعا کراؤ کہ حضور دعا کر دیجئے کہ میری آنکھ اللہ کے خوف میں بڑھتی، اب دعا کر دیجئے کہ یہ پتھر دل نرم ہو جائے، اب دعا کر دیجئے کہ ہمارے سینے میں ایسا اجالا ہو جائے کہ بیٹھیں بھارت کی سرزمین پر نظر جائے گنبد خضرا پر، محمد عربی کے آستانِ مبارکہ پر۔ یقین جانو تمہارے لیے دقت ہے، پیران طریقت کے لیے کوئی دقت نہیں ہے۔ شریعت کا پابند ہو کر جب پیران طریقت کے دامن مبارک سے وابستہ ہو جاؤ گے تو یہ سینہ سینہ نہیں رہے گا، عشق رسول کا مدینہ ہو۔ سبحان اللہ۔ خوف پیدا کرو، خوف ڈرو اللہ تعالیٰ سے، صرف ڈر جاؤ۔ ڈرنا اتنی بڑی نعمت ہے۔ بزرگوں نے جانتے ہو کیا کہا ہے؟ ہمیں نیکی کرنے والا بہت زیادہ مقام والا نہیں ہے، نیکی کرنے والا بہت اہم مرتبے والا نہیں ہے۔ نیکی کرنے والے کو نیکوکار کہا جا سکتا ہے۔ نیکی کرنے والا یعنی زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا، توحید مقصد نہیں ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، مدرسے کے صحن میں بول رہا ہوں، نیکی کرنے والا نیکوکار کہا جائے گا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا عبادت گزار کہا جائے گا۔ لیکن یاد رکھو کہ نیکی کرنا اتنا بڑا منصب نہیں ہے جتنا بڑا منصب گناہوں سے بچ جانا ہے، گناہوں سے اپنے کو بچا لینا ہے۔ نیکی کرنے والا نیکوکار ہوتا ہے اور اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑ دینے والا متقی و پرہیزگار ہے۔